اتحادی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ طے کروا دیا ہے کہ اب پارلیمنٹ واقعی سپریم ہوگی اور سپریم کورٹ کی ڈکٹیٹرشپ مزید نہیں چلے گی۔ اس ترمیم کے ذریعے حکومت نے سپریم کورٹ سے کروڑوں عوام کے منتخب کردہ وزرائے اعظم فارغ کرنے کا خود ساختہ اختیار بھی چھین لیا ہے۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے 19ویں ترمیم کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب ججز کی تعیناتی کا اختیار ججز سے چھین کر اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی پر مبنی ایک 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا گیا ہے۔ نئی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سمیت اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی سے متعلق آرٹیکل 175A میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز سمیت 4 اراکین پارلیمنٹ بھی موجود ہوں گے، جن میں سے ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی کا نام وزیر اعظم، جبکہ ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی کا نام قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف دیں گے۔ ججز کا تقرر کرنے والی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے 12 ارکان ہوں گے، جن میں سے 8 کا تعلق قومی اسمبلی جبکہ 4 کا تعلق سینٹ سے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی بجائے اب 3 سینئر ججز کے نام اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے، جو ان ناموں میں سے کسی ایک کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنے کی سفارش کرے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم صدر کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی سفارش کریں گے۔ منظور شدہ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال کے لیے ہوگی اور اگر کوئی چیف جسٹس اس عرصے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر یعنی 65 سال تک نہیں پہنچتا، تب بھی اسے بطور چیف جسٹس 3 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد ہی ریٹائر سمجھا جائے گا۔ نئی ترمیم کے بعد اب اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی تو سپریم جوڈیشل کونسل اس جج کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وقت دے گی۔ اگر وہ جج مقرر مدت میں اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتا تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے گی، جبکہ کونسل ججز کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے الگ سے بھی قواعد اور ضوابط تشکیل دے سکتی ہے۔ پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق موجود قانون 184 کی سب کلاس 3 میں ترمیم کی ہے۔ اب سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ نئی ترمیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ کسی ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو وہ یہ مقدمہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھی منتقل کر سکتی ہے۔ اسی طرح بل میں آئین کے آرٹیکل 199 کے کلاز 1 میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ اب اسے شق 1A کہا گیا ہے، جو ہائی کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق ہے۔ اس ترمیم میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی معاملے پر نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ کسی ادارے کو کوئی ہدایت دے سکتی ہے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 203D میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت کسی بھی اپیل کو متعلقہ اعلیٰ عدالت 12 ماہ کے اندر نپٹانے کی پابند ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 191A کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ آرٹیکل آئینی بینچوں کی تشکیل سے متعلق ہے۔ اس بل کے مطابق آئینی بینچوں کی تعداد اور ان کی مدت کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچوں میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کی برابر نمائندگی کو یقینی بنائے گا۔ اس آئینی بینچ کے پاس موجود اختیارات کسی دوسرے بینچ کو تفویض نہیں کیے جا سکتے۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی کارروائی ان کیمرہ ہوگی، تاہم اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کو اس ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ اس آئینی ترمیم سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کے مطابق حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے حامی ججوں کو نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ان کو زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ججز جن کے بارے میں حکومت اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ ان کے ججز نہیں، ان کے اختیارات کو کم کر کے کوئی انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم کا ایک ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جج ہیں اور یہ آپ کے جج ہیں۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد ایسا انتظام کرنے کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا آئینی بینچ ہو جس کو بلانے اور رکھنے کی اختیارات
जुडिशल कमीशन के पास हों। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि हुकूमत को ये खौफ था कि मुतवक्का तौर पर नए चीफ जस्टिस कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जिससे हुकूमत का कायम रहना मुश्किल हो जाए, लिहाजा आईनी तरमीम लाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अदलिया की आज़ादी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस इंतजाम से अदलिया की आज़ादी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के साथ साथ दीगर रुकन और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस भी शामिल होंगे और वहां मुश्तरका फैसला साजी होगी। ताहम उनका कहना था कि हुकूमत और पार्लियामेंट ये महसूस करती है कि माजी में अदलिया ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए जाती पसंद और नापसंद से ऐसे फैसले दिए जिनकी तौजीह करना भी मुश्किल थी, इसलिए अब अदलिया को मजीद फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।